اس میں جو انقلابات ہیں وہ اسی طریقے سے آتے ہیں. اس لیے یعنی اسلام نے جو تاکید کی ہے وہ دولت کی رولنگ کی ہے کہ دولت کو ویلتھ کو رولنگ میں رکھو, اس کو جمع کر کے نہیں رکھو, اس کو جمع کرنا سخت منع ہے. نتیجے میں تجارت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اختیار فرمایا اور تجارت کو بہترین ذریعہ معاش قرار دیا, کیونکہ تجارت کی وجہ سے جو دولت ہے وہ رولنگ میں رہتی ہے, معاشرے کے اندر پھیلتی ہے. دوسری بات زکوٰۃ اور صدقات اور ان چیزوں کی کہ آپ اس کو پھیلائیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں پہلے ایک میڈیوکر کلاس تھی, اچانک کوئی طبقہ آ کے وہ کسی طرح بھی اس نے ترقی کی, وہ بہت امیر ہو گیا, اور جو کبھی درمیانہ طبقہ کہلاتا تھا وہ اس وقت غریب طبقے میں یا پسماندہ طبقے میں چلا گیا ہے. دیکھیے امیر تو میں کہتی ہوں کہ سب امیر ہو جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دولت کی جو طبقاتی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. لیکن آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور صرف 2.5 سال کا تھا تقریباً, لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ جی زکوٰۃ لے کے لوگ نکلتے تھے اور لینے والے ختم ہو گئے تھے. یہ صورتحال ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ ابھی خودکشیوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے, جو یہ معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں بچوں کو قتل کرنے کے, قرآن کریم میں ہے کہ رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. آپ دیکھیں, اور قتل کے متعلق ہے, خودکشی سے متعلق یہ بات ہے کہ جس نے خودکشی کی اس کو اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے. اگر وہ بھوک سے مر جاتا ہے تو وہ شہیدوں میں چلا جائے گا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے اور بھوک سے وہ مر گیا, لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا, اس نے عزت نفس اس کی اتنی تھی. لیکن جس نے خود اس قربت اور افلاس کی وجہ سے اپنے آپ کو مار لیا اور اس نے اپنی یعنی ول پاور سے کوئی بھی کام نہیں کیا اور اللہ جو رزاق ہے اس کو بھول گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھول جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. اچھا, تو اب یہ صورتحال ہے. تو اگر اس کے اندر ہم یہ دیکھیں تو یہ نہیں کہ امیروں کو ہی یعنی تلقین کی جا رہی, غریب لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مانگنا کس ہے, دینے والا کون ہے؟ دینے والا اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیں جب ہم اپنے دوبارہ موضوع کی جانب آئیں اور ہم یہ دیکھیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جو آپ نے ابھی ادھار کی بات کی, ہم یہ دیکھتے ہیں جو مالی ہمارے اندر جو کمی آتی جا رہی ہے اور ایک بے برکتی کی کیفیت ہے. دیکھیے کریڈٹ کارڈز جس طرح, مطلب چاہے آپ اس سے گاڑی خرید لیں, چاہے آپ اس سے شاپنگ کر لیں, ٹھیک ہے ایک آسان طریقہ تھا, وہاں ان لوگوں کے لیے کوئی شاید بہت ایزی سسٹم ہوگا. ہم نے اپنے اوپر اس کو لادنا شروع کیا. ایک کارڈ ہمارے لیے کیا بن گیا, اس کو استعمال ضروری ہے کرنا. یعنی ایک وہ سہولت اگر ہے اور وہ کسی مقصد کے تحت ہے, مثلا آپ بیک وقت اتنی رقم لے کے کہیں موو نہیں کر سکتے, بہت مشکل کام ہے. ہم نے اس کو بلا وجہ تفریح کا اور ذریعہ بنا لیا. دوسرا یہ کہ قرض والی جو بات ہے کہ جی آفرز جو ہوتی ہیں کہ قرض لینے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس نے بھی ہماری زندگی جو ہے وہ آرام کر دی. اور اس میں جہاں سودی سسٹم انوالو ہو جاتا ہے پھر تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرض بھی اس وقت لے آدمی کہ جب اس کو یہ امید ہو کہ میں اس کو لوٹا سکتا ہوں. دیکھیں اگر مقصد یہ ہے